کچھ داستانیں اب جانتے ہیں صرف کہانیاں نہیں ہوتیں، اور کبھی کبھی صدیاں گزر جانے کے بعد کوئی ایسی لرزہ خیز حقیقت سامنے آ جاتی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ وہ سچ تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ایک ایسے غار کے اندر جسے جان بوجھ کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہو، کون سا خوف منتظر ہو سکتا ہے؟ چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ سال تھا 1930، جگہ تھی رچلینڈ کاؤنٹی، وسکونسن۔ پال سی فورٹ نام کا ایک نوادرات فروش گھنے جنگلوں میں گھوم رہا تھا، مقامی نوادرات کی تلاش میں۔ اور بس تبھی اسے ایک عجیب چیز نظر آئی، کائی سے ڈھکے ہوئے پتھروں کا ایک ٹیلا۔ لیکن یہ کوئی قدرتی ڈھیر نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر ان پتھروں کو کسی چیز کو چھپانے کے لیے لگایا ہو۔ ایک غار کا داخلی راستہ۔ وہ کسی طرح ایک تنگ راستے سے اندر داخل ہوا اور اپنی لالٹین اوپر اٹھائی، اور جو منظر اس نے آگے دیکھا اس نے یقیناً اسے اپنی جگہ پر جما دیا ہوگا۔ اس وسیع و عریض تاریک غار کا فرش انسانی ڈھانچوں کی منظم قطاروں سے بھرا پڑا تھا۔ لیکن بات صرف ڈھانچوں کی تعداد کی نہیں تھی، سب سے عجیب تو ان کی حالت تھی۔ ہر ایک ڈھانچہ گھٹنوں کے بل تھا، ہاتھ سر پہ رکھے ہوئے، بالکل ایسے جیسے وہ سجدہ کر رہے ہوں یا کسی کے سامنے جھکے ہوں، اور سب کا رخ ایک ہی سمت میں تھا۔ اور وہ سب کس چیز کی طرف جھکے ہوئے تھے؟ اس کمرے کے آخری سرے پر پتھر سے تراشا ہوا ایک بہت بڑا خالی تخت موجود تھا۔ تو یہ دریافت تو ہوئی 1930 میں، لیکن اصل حیرت کی بات اب شروع ہوتی ہے۔ صدیوں سے وہاں کا مقامی ہوچنگ قبیلہ ایک داستان سناتا آ رہا تھا، ایک ایسے غار کی کہانی جو لوگوں کو زندہ نگل لیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ وہی غار ہو؟ تو چلیں ابر داستان میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ کہانی سی فورٹ کی دریافت سے سینکڑوں سال پہلے شروع ہوتی ہے، جب ہو چنگ قبیلے کے 3 نوجوان شکاری جنگل میں کہیں لاپتہ ہو گئے۔ فوراً 10 جنگجوؤں پر مشتمل ایک تلاشی پارٹی بنائی گئی، جس کی قیادت ایک بہت ہی تجربہ کار جنگجو کر رہا تھا۔ انہوں نے نوجوانوں کے قدموں کے نشانات تو ڈھونڈ لیے، لیکن ان میں کچھ عجیب تھا۔ یہ نشانات جانے پہچانے شکاری راستوں سے بالکل ہٹ کر تھے، اور میلوں تک بغیر رکے چلتے چلے جا رہے تھے، جیسے وہ کسی چیز سے بھاگ رہے ہوں۔ آخرکار یہ نشانات انہیں ایک انجان علاقے کی کھائی تک لے گئے۔ اس لمبی پگڈنڈی کے اختتام پر انہیں وہ جگہ مل ہی گئی۔ قدموں کے نشانات سیدھے ایک تاریک غار کے اندر جا رہے تھے، اور باہر آنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہاں سے کہانی ایک بہت ہی تاریک موڑ لیتی ہے۔ پارٹی کے رہنما نے احتیاط برتتے ہوئے صرف 2 جنگجوؤں کو اندر بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے سکیں، جبکہ باقی سب باہر انتظار کرنے لگے۔ شروع میں تو انہیں اندر سے جنگجوؤں کی آوازیں سنائی دی جو لاپتہ نوجوانوں کو پکار رہے تھے۔ ان کی آوازیں گونجی، اور پھر مکمل خاموشی، موت کا سناٹا۔ 15 منٹ گزر گئے اور کوئی جواب نہیں آیا۔ اور پھر غار کی گہرائیوں سے ایک آواز ابھرنا شروع ہوئی۔ پہلے تو یہ بہت ہلکی تھی، شاید صرف ایک آواز، لیکن پھر یہ بڑھتی گئی، کئی اور آوازیں اس میں شامل ہو گئیں، اور یہ ایک خوفناک گیت میں بدل گئی۔ یہ سنتے ہی لیڈر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا، یہ موت کا گیت تھا، ہو چنگ قبیلے کا ایک مقدس گیت جسے جنگجو صرف اس وقت گاتے ہیں جب انہیں یقین ہو کہ وہ موت کے دہانے پر ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو موت کا گیت گاتے سننا باقی جنگجوؤں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ گھبراہٹ میں 6 مزید جنگجو اپنے بھائیوں کو بچانے کی امید میں اندھیرے میں دوڑ پڑے، اور پہلے کی طرح وہ بھی غار میں گم ہو گئے۔ موت کا گیت اب پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر لیڈر اور اس کے ساتھ بچا ہوا آخری آدمی بری طرح خوفزدہ ہو گئے اور مدد کے لیے اپنے گاؤں کی طرف بھاگے۔ سردار نے ان کی خوفناک کہانی سنی اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس کا ماننا تھا کہ تعداد میں ہی طاقت ہے۔ اگلے دن وہ 100 گاؤں والوں کے ساتھ واپس جائیں گے۔ وہ سب ایک لمبی انسانی زنجیر بنائیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تاکہ کوئی الگ نہ ہو سکے۔ وہ ایک ساتھ غار میں داخل ہوں گے۔ تو ذرا تصور کریں، 100 لوگوں کی ایک انسانی زنجیر جو مکمل اندھیرے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور پھر وہ گیت دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، وہی خوفناک موت کا گیت جو اب چاروں طرف گونج رہا تھا۔ اور بس
اسی لمحہ سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ لیڈر کو محسوس ہوا کہ اس کے آگے والے آدمی کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا ہے اور وہ آدمی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پھر جنگجو نے خود محسوس کیا کہ کوئی نادیدہ طاقت اسے اندر کھینچ رہی ہے۔ بے اختیار اس کا منہ کھلتا ہے اور وہ خود بھی موت کا گیت گانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو افراتفری مچی، اس میں زنجیر پوری طرح ٹوٹ گئی۔ جو لوگ بھاگ سکتے تھے وہ باہر روشنی کی طرف بھاگے۔ جب بچ جانے والوں کی گنتی کی گئی تو پتہ چلا کہ 1 درجن سے زیادہ لوگ غائب ہو چکے تھے۔ یہ آخری سانحہ تھا۔ سردار نے اس غار کو ایک شیطانی جگہ قرار دے دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے دہانے کو بند کر دیا جائے۔ بڑے بڑے پتھروں سے اسے ہمیشہ کے لیے سربو مہر کر دو تاکہ یہ اندر کھوئے ہوئے تمام لوگوں کا مقبرہ بن جائے۔ اسے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سینکڑوں سالوں تک یہ کہانی صرف ایک داستان کے طور پر نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ 1930s میں پال سیفورٹ نامی نودرات فروش نے ان پتھروں کو دریافت کر لیا اور اس قدیم لوک کہانی کو ایک لرزہ خیز ٹھوس حقیقت سے جوڑ دیا۔ تو ان ڈھانچوں کی دریافت سے یہ تو لگتا ہے کہ یہ داستان سچی تھی، لیکن اس سے معمہ حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے سامنے 2 بہت ہی واضح اور پریشان کن سوالات چھوڑ جاتی ہے، جن کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ پہلا سوال، آخر ان تمام لوگوں کے ساتھ حقیقت میں ہوا کیا تھا؟ اور دوسرا وہ سوال جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اس تخت پر کون یا کیا بیٹھا تھا؟